کیا کیا الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں, مزے اڑا رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو یہ کر تو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ خدا سے ڈر بھی رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی, کہ یار میں یہ غلط کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے بہت لڑکے فوش فلمیں دیکھتے ہیں پھر آ کے روتے ہیں کہ یار مفتی صاحب ہم چاہتے ہیں عادت چھوٹ جائے مگر چھوٹ نہیں رہی ہے. ہمیں پتہ ہے یہ غلط کام ہے, زنا غلط کام ہے, ہم چاہتے ہیں عادت چھوٹ جائے, چھوٹ نہیں رہی ہے. تو یہ دوسرا طبقہ ہے جو برائی کو برائی سمجھ کے کر رہا ہے, اس پہ خوش. بولو یار سب, میرا بھی تو گلا ہے نا, میں بھی تو گھنٹے سے چیخ رہا ہوں اور ابھی میرا ایک اور بیان بھی آگے جا. تو جب میں چیخ رہا ہوں تو تھوڑا سا آپ بھی چیخ لو. گھر میں جا کے جیسے بات کرتے ہو نا بیوی سے, ایسے یہاں بیٹھ کے چیخا کرو بیٹھ کے. تو دو قسم کے گناہ ہیں, گناہ گار لوگ ہیں. ایک ہے جو ان گناہوں میں مست ہیں, وہ مذاق اڑاتے ہیں, بھائی مولویوں نے پابندیاں, بھائی یہ مولوی کچھ تو اور بےہودہ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں. دوسرا وہ گناہ گار ہے جو گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو احساس ہے کہ یہ اچھا کام, بولو نہیں, اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, اور اس احساس اتنا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں, وہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں. تو اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ جو چاہتا ہے نا, چاہنے میں سیریس ہو, وہ ٹوپی ڈرامے والا چاہنا نہ ہو. ایک چاہنا یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے اچھی طرح گناہ کر لوں, جب 55 سال کا ہو جاؤں گا تو چھوڑ دوں گا میں. جب دانت ہی نہیں بچیں گے تو بادام کھانے کی سے توبہ کی تجھے ضرورت کیا ہے بھائی؟ گناہ سے توبہ اس وقت ہے جب گناہ کا جذبہ ہو. 55-60 میں تو کیا کرے گا تو, کیا تیر مار لے گا؟ تو یہ جو گناہ کی ہماری قسم ہے نا کہ چاہتا ہے مگر پھر بھی ہو رہا ہے, اگر یہ چاہتا ہے تو دیکھو اس کو چھوڑنے کے کچھ نسخے ہیں, وہ نسخے اختیار کرنے پڑیں گے. اگر کر رہے ہو اس کا مطلب واقعی چاہتے ہو. اور یہ میں مانتا ہوں کہ بعض گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے, وہ ایک دم سے نہیں چھوٹتے, توبہ کر کے بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں وہ گناہ. لیکن جو اولو العزم لوگ ہیں نا, وہ ایک دفعہ توبہ کرتے ہیں اور ایسا اپنی زندگی سے اس کو نکالتے ہیں کہ دوبارہ اس کی طرف کبھی نہیں لوٹ. ایسے مضبوط لوگ بھی ہیں لیکن ایسے بھی بیکار لوگ بھی ہیں. ادھر توبہ کی پھر ہو گیا, پھر توبہ کی پھر ہو گیا, پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا, پھر توبہ کی. تو ایسے لوگ 2 بلکہ 3 کام پابندی سے کریں. 3 کام جو چاہتے ہیں, جو نہیں چاہتے ان کا تو اللہ میاں نے بتا دیا کہ تمہارا تو بیڑا غرق ہونے والا ہے. لیکن جو چاہتے ہیں نا انہوں نے 3 کام کرنے ہیں. یہ 3 کام کریں گے تو یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی یہ چاہتے ہیں. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے کہ میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن لت پڑ گئی ہے, جب نہیں ملتی تو جسم ایسے ہوتا ہے, تو ڈاکٹر اس کو طریقے بتائے گا نا. ڈاکٹر کے پاس گیا بھی اس لیے کہ واقعی چاہتا ہے یہ. اب توبہ تو کر لی لیکن جب سگریٹ کی طلب ہوگی تو دل چاہے گا نا, تو جسم ٹوٹے گا. تو ایسے ہی بعض گناہ ایسے ہیں جن کی باڈی کو عادت پڑ جاتی ہے. ہینڈ پریکٹس ہو گیا, انٹرنیٹ پر فوش فلمیں دیکھنا, شراب, زنا, اس کی عادت کس کو پڑ جاتی ہے؟ باڈی کو. باڈی چاہتی ہے کہ یہ ہو. اصل علاج تو یہ کہ چھوڑ دو. جب چھوڑو گے تھوڑے دنوں میں باڈی چاہنا, بولو, ختم. کیونکہ عادت بھی تو آپ نے کر کر کے ڈالی ہے نا, تو چھوڑ کے چھوٹ جائے گی یہ. لیکن اگر پھر بھی ہو رہا ہے گناہ تو 3 کام پابندی سے کرو اگر گناہوں کی لت پڑ گئی ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہو جائے توبہ لازمی کرنی ہے. اس پہ اطمینان کر کے بیٹھ نہیں جانا کہ اب ہو گیا تو چلو یار اب تو ہو گیا. اب ایسا ہے کہ 25-30 مرتبہ اور کر لیں تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے ہم نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہو گیا تو فوراً کیا کرنا ہے؟ اے اللہ دل سے معافی مانگو, مجھے معاف کر دے, میں تجھ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا. پہلا کام تو یہ فوراً کرے وہ. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فوراً کوئی جرمانہ یا کوئی سزا دے اپنے آپ کو. اپنے آپ کو بغیر سزا کے چھوڑنا نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا تو چلو ہو جاتا ہے, آخر انسان ہے. نہیں ہوتا بھائی, انسان ہے تو پھر ٹھگائی بھی انسانوں کی لگتی ہے. اپنے آپ کو کیا دینی ہے؟ ایسی سزا دینی ہے کہ دوبارہ گناہ ہوتے ہوئے انسان کو وہ سزا کا تصور آئے کہ بیٹا یہ گناہ فری کا نہیں ہے, اس کی تجھے بھاری قیمت دینی پڑے گی. وہ سزا ہر ایک کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے. جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, روزہ بھی ہو سکتا ہے, نفلی نمازوں کی پابندی بھی, ہر وہ کام جس میں دل کو تکلیف ہو. وہ سزا نہ اتنی بھاری ہو کہ دی نہ جائے اپنے آپ کو, نہ اتنی ہلکی ہو کہ اس سے آپ کو تنبیہ ہی نہ ہو.
بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ بعض لوگوں کے لیے ایک روزہ رکھنا بھی بہت مشکل ہے، تو وہ سزا میں ایک روزہ ہی رکھ لیں کہ جب گناہ ہوگا اگلے دن ایک روزہ لازمی رکھنا ہے. اور بعض لوگوں کے لیے 10 روزے رکھنا بھی کوئی مشکل، بولو نا، تو 10 روزے سزا میں رکھیں. بعض لوگوں کے لیے گناہ کے بعد 1,00,000 روپے صدقہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کروڑوں کی آمدن ہے. بعض لوگوں کے لیے 100 روپے صدقہ کرنا بھی کیا ہے، مشکل ہے، تو وہ 100 روپے رکھ لیں. لیکن سزا کے بغیر اپنے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ کتنے کام ہو گئے؟ 2. اس کو میں مزید تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. تیسرا کام ہے دعا. دعائیں نہیں چھوڑو، خوب اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو اور مانگتے رہو، اللہ اس غلیظ پلید گناہ سے میری جان چھڑا دے. میں اقراری مجرم ہوں، باغی مجرم نہیں ہوں. میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جن کو جب آخرت سے ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں کیا پتا قیامت ہے یا نہیں ہے. نہ میں مانتا ہوں ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، اے اللہ ایک دن قیامت آئے گی، تو مردوں کو زندہ کرے گا، اس گناہ پہ سزا دے گا، میں اقرار کرتا ہوں. تو اے اللہ مجھے تو اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے، آسان کر دے میرے لیے اس گناہ سے بچنا. میں دعوے سے کہتا ہوں مانگتا رہے گا نا، انشاءاللہ یہ گناہ اس کی زندگی سے نکل جائے گا. بہت سے نوجوان آتے ہیں کہ ہم نے حج بھی کر لیا، ہم نے تبلیغ میں 4 مہینے بھی لگا لیے، پھر بھی گناہ نہیں چھوٹ رہا ہم سے. تو بھائی آپ کوشش میں لگے رہو گے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائے. اگر کوشش نہیں کی نا، یہ 3 طریقے نہیں اختیار کیے، تو اس کا پتہ ہے نقصان کیا ہوگا؟ آج یہ گناہ کر رہے ہو نا، کل ایک قدم اس سے آگے ہوگا. یہ نہ سمجھو کہ آج یہ گناہ ہو رہا ہے تو یہاں یہ جو گورے ہومو سیکچولیٹی کو پھیلا رہے ہیں نا، کیوں؟ زنا کر چکے ہیں یہ، اب آگے کی طرف جا رہے ہیں یہ، اور کل ان میں محرم سے زنا بھی پروموٹ کریں گے یہ بہنوں سے. اور اللہ بچائے ایسے الفاظ لیتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا سے ڈر لگتا ہے. یہ محرم رشتوں سے بھی زنا کو لیگل کریں گے کل، کیونکہ ان کے یہاں توبہ نہیں ہے. تو توبہ جب نہیں ہے تو ہر آنے والا دن برائی میں ایک اسٹیپ آگے ہوگا. تو یہ 3 کام جو گناہ کے عادی ہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں یار ہم تو توبہ بھی کرتے ہیں اور صدقہ بھی کر رہے ہیں، سزا بھی دے رہے ہیں، پھر بھی نہیں چھوٹ رہا. میں ان سے کہتا ہوں 2 کام تو ہو رہے ہیں نا. نمبر 1، اس سے زیادہ آگے کی طرف نہیں جا رہے. اگر یہ کام نہ کر رہے ہوتے تو پھر آگے جاتے. آگے تو اسٹاپ ہو گیا نا، اسی پہ بریک لگ گئی ہے. ایک فائدہ یہ ہوا. نمبر 2، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس گناہ کی وجہ سے جہاں برائیوں کے پلڑے میں برائی آئی ہے، تو وہ جو سزا کے طور پر صدقہ کر رہے ہو یا روزہ رکھ رہے ہو، تو ایک پلڑے میں نیکی بھی تو آ گئی نا. ابے کیا ہو گیا بھائی؟ جو خدا گناہ پہ سزا دیتا ہے وہ نیکیوں پہ جزا بھی تو دیتا ہے نا. تو وہ روزہ ضائع تھوڑی کرے گا تمہارا کہ جی چونکہ اس نے گناہ کر کے روزہ رکھا ہے تو روزہ گیا. نہ، جب وہ گناہ پہ سزا دے گا تو آپ اللہ سے کہو گے قیامت کے دن اللہ جہاں میری ٹھکائی لگ رہی ہے تو وہ روزے کہاں گئے؟ اس کا بدلہ بھی تو چاہیے مجھے. تو نیکی پہ تو 10 ملتے ہیں اور گناہ پہ 1 ملتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں یا کسی جیپنیز کو بلاؤں سمجھانے کے لیے؟ تو اس کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ آگے مزید آگے جانے سے جو فحش فلمیں دیکھ رہا ہے، اگر وہ فلمیں اللہ نہ کرے کوئی دیکھنا اچھا کام نہیں ہے، عادت نہیں چھوٹ رہی، لیکن وہ جب دیکھے کچھ سزا دے تو زنا سے تو کم از کم بچے گا نا، وہ مزید آگے نہیں جائے گا کیونکہ وہ یہاں ہی بیریئر لگا رہا ہے. ایک فائدہ یہ. دوسرا فائدہ کیا؟ جہاں گناہ ترازو میں وہیں نیکی بھی آ گئی ترازو میں. تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تعداد بڑھے گی نہیں. جیسے جو برائی کرتے ہیں نا وہ پھر کرتے 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 بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں. جب سزا دو گے تو وہ برائی بھی ایک لمٹ میں ہو جائے گی، اس سے زیادہ تعداد میں کوالٹی وائز بھی نہیں بڑھے گی اور کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی نہیں بڑھے گی. تو یہ فائدے بھی تو کوئی کم نہیں ہے نا. لیکن آپ نے صرف ان فائدوں کو فوکس نہیں کرنا، فوکس اس کو کرنا ہے کہ اس کو ہم نے اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے. ایسی کی تیسی عزم کرنا ہے بھائی، آج نہیں کل چھوٹ جائے گا، کل نہیں پرسوں چھوٹ جائے گا. لیکن شیطان مایوس کراتا ہے. شیطان کہتا ہے تیرے بس کا کام نہیں ہے، تو نے صدقے بھی دے لیے، تو نے توبہ بھی کر لی، پھر بھی ہو جاتا ہے چھوڑ یار بس. نا 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 بھائی، جس دن آپ نے کہہ دیا نا بس میں اب اس پہ راضی ہوں، تو اللہ کہے گا اس کا مطلب تو جہنم میں جانے پہ راضی ہے. اگر لڑتے لڑتے زندگی گزر گئی نا، بخشش کے پھر بھی چانس ہیں. اللہ کہے گا لگا ہوا تھا کوشش میں، تو چل جو تو نے کیا وہ تو نے کیا، کچھ میں بھی تو غریبی لگاؤں گا نا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آپ بھی اللہ سے دعائیں مانگو، اے اللہ میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، چھڑوا دے. یہ نہیں کہنا کہ اللہ یہ برائی ایسے ہی بھی رہے تو بھی جنت میں بھیج دینا، یہ پھر غلط ہو جائے گا.
کوشش میں لگا ہوا ہوں تو مجھ سے یہ چھڑوا دے. تو لڑتے لڑتے بھی زندگی گزر گئی. کچھ